محترم جناب قاری نعمان قریشی بہت ہی خوبصورت انداز میں صحیفہ انقلاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں محترم رضوان بھائی اور محترم ثاقب نوشاہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سامعین جی وقار، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شاگرد رشید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے آؤ حضور کی محبت کو عام کریں اس نقطے کو مرکز بنا کر اس پیغام کو گلی گلی کوچہ کوچہ عام کیا ہے، اور یہ کلمات کے ساتھ ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے نادیہ کلام کے چند اشعار کے ساتھ کہ ہے کلام مجید میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام مجید میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یہی عرض ہے تجھ سے اے خالق ارض و سما، وہ رسول تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں ممبر مرکزی مجلس شورا تحریک منہاج القرآن اور مرکزی ناظم دعوت و تربیت تحریک منہاج القرآن سندھ مفتی و علامہ محترم المقام محمد ارشاد حسین سعیدی مدد اللہ علیہ سے انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ سن کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام سادات گرامی قدر علماء سی وقار، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے نتیجے میں ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ای کو بند کر دیں بالکل، اور بیس تھوڑی سی بڑھا دیں۔ آپ تمام احباب اور اس مجلس کی انتظامیہ کے ہمارے تمام بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس بابرکت محفل کو سجایا اور اس محفل پاک کو حضور شہنشاہ ولایت شیخ المشائخ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ذکر کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 11ویں شریف کی محفل ہے نا؟ چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں تو اپنے بندوں کا مختلف قسم کا تعارف پیش کیا ہے، مگر ایک مقام یہ ایسا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کم و بیش ہر صاحب ایمان اور اہل محبت کو یہ آیت مبارکہ یاد ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنے بندوں کا ایک تعارف بیان فرمایا ہے اور ان کی شان کو بیان کیا ہے، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا اولیاء اللہ، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ولی۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی ایک شان تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ نہیں ہوتا، اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ خوف اور غم سے پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ آئیے اس کے معنی میں سے ایک معنی کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیں، بیس کو بڑھا دیں تھوڑا سا۔ ولی کا لفظ ولایت سے مشتق ہے، اور ولایت کا ایک معنی ہوتا ہے محبت یا دوستی یا کسی کے ساتھ ایک قلبی رشتہ۔ جیسا کہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو یہود کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی اختیار کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہی میں سے ہو گیا۔ تو یہاں یتولا کا لفظ ولایت سے ہے، وہ دوستی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قلبی رشتہ، دل کا رشتہ، ورنہ ظاہری رشتہ تو اہل کتاب کے ساتھ یا کفار کے ساتھ ظاہری مراسم اور اسلام نے جس حد تک اجازت دی ہے وہ تو ہے۔ یہاں جس رشتے اور تعلق سے روکا جا رہا ہے وہ ہے دل کا رشتہ، جس کو محبت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے لفظ ولایت کو محبت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی ولایت کے لفظ سے بنتا ہے لفظ ولی، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اپنے اندر دو اعتبار سے معنی رکھتا ہے، فاعل کا معنی بھی رکھتا ہے اور مفعول کا معنی بھی رکھتا ہے۔ تو ولایت کو بمعنی محبت لیں تو ولی کا ایک معنی بنتا ہے محب اور ایک معنی بنتا ہے محبوب۔ تو معلوم ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کا محب ہوتا ہے اور کسی کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر بیک وقت یہ دونوں شانیں جمع ہوتی ہیں، وہ محب بھی ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کا محب ہوتا ہے پھر کس کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے جائزہ لیں ولی کی شان اور عظمت کا
تو ولی کسی کا محب نہیں ہوتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے محب ہونے کے۔ ولایت کے سفر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محب ہوتا ہے، پھر مصطفیٰ کا محب ہوتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جہاں نظر آئے اس سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہو جاتا ہے محب۔ اور جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میری بارگاہ میں کوئی نیکی کرے، پسندیدہ عمل کرے، تو یہ ہے کہ کم سے کم میں اسے 10 گنا اجر دیتا ہوں، امثالھا، اسی کی مثل 10 گنا اس کو اجر دیتا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں 10 روپیہ عطا فرماتا ہے، 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، امثالھا، اس کی مثل۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ریوارڈ میں، جزا میں، اس کے اجر کے طور پر اس بندے کی محبت سے 10 گنا زیادہ محبت اس سے فرما لیتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کم سے کم درجہ ہے، ورنہ تو اس کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بغیر حساب وہ اعمال کا اجر دینے والا ہے، بغیر حساب، وہ تول کر نہیں دیتا، گن کر نہیں دیتا، وہ بغیر حساب عطا فرمانے والا ہے۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں خالص ہو جائے، پھر اللہ کے رسول کی محبت میں خالص ہو جائے، وہ جب اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لیتا ہے اور دنیا کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ یوں اللہ کا محب بنا اور اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے۔ مگر یہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ پہلے اللہ کا محب بنتا ہے۔ اب میں یہاں محبت کے ایک نشانی اور علامت بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر محبتیں 2 ہیں، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک دنیا کی محبت ہے، یا یوں کہیں کہ ایک رحمان کی محبت ہے، ایک شیطان کی محبت ہے۔ یہی 2 محبتیں ہیں جن کے درمیان ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ تو ایسے سمجھے کہ انسان کے دل کے اوپر ایک جنگ جاری ہے، 2 لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا لشکر ہے، ایک شیطانی محبت کا لشکر ہے۔ اللہ کی محبت بھی حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن وہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطانی محبت بھی ایک ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کی شکلیں بھی ایک سے زیادہ ہیں، کئی ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی محبت کبھی ظاہر ہوتی ہے دنیا کی محبت بن کر، کبھی شہوات کی محبت بن کر، کبھی مال کی محبت بن کر، کبھی اولاد کی محبت بن کر، کبھی جاہ و منصب کی محبت بن کر، کبھی اپنی آرزو اور تمناؤں کی محبت بن کر۔ تو شیطانی محبت کے ظاہر ہونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ کی محبت حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ کی محبت وہ کبھی ظاہر ہوتی ہے رسول کی محبت بن کر، وہ کبھی ظاہر ہوتی ہے ایک ولی کی محبت بن کر، کبھی ظاہر ہوتی ہے عمل صالح کی محبت بن کر، کبھی وہی اللہ کی محبت نماز کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ روزے کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ قرآن کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ نعت کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ اخلاق کی محبت بن جاتی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ محبت ایک ہے، لیکن اس محبت کے ظاہر ہونے کی شکلیں کئی ہیں۔ اسی طرح شیطانی محبت ہے، اس کی بھی ظاہر ہونے کی شکلیں کئی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ رحمان کی محبت ہے، یہ شیطانی محبت ہے؟ تو اہل اللہ، اہل علم، اہل معرفت تو بخوبی جانتے ہیں، مگر عام سادہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی محبتوں میں ہوتی ہے ہمیشہ رقابت، اور اللہ کی محبت میں رقابت نہیں ہوتی،
اس کے اندر موافقت ہی موافقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ایک سے محبت کرتے ہیں تو یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بھی اس سے محبت کرے، یہ انسان گوارا نہیں کرتا ہے، یہ رقابت ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کی محبت ہے۔ جس سے ایک انسان محبت کرتا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کی طرف محبت کی آنکھ اٹھا کر دیکھے، یا کوئی دوسرا اس کی طرف مسکرا کر دیکھے، یا وہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ یہ نشانی ہے دنیا کی محبت کی، کیونکہ یہ جذبہ جو دوسروں سے روکتا ہے اور دوسروں کو محبوب کے قریب آنے سے روکتا ہے، یہ جذبہ محبت پیدا ہوا ہے رقابت سے، اور جہاں رقابت پائی جائے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور رحمان کی اور ایمان کی محبت کیا ہے؟ وہ رقابت پیدا نہیں کرتی، وہ جوڑتی ہے، وہ دور نہیں کرتی، وہ قریب کرتی ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک اللہ والے سے محبت ہو جائے، کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور اس سے محبت نہ کرے، بلکہ اس محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایک اللہ والے سے محبت ہو جائے اور وہ محبت ایمان کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ محبت ہو، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ باقی کل خلق بھی اس سے محبت کرے۔ وہ جذبات بدل جاتے ہیں، وہ نشانی بدل گئی، وہ علامات بدل گئی۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس سے میں محبت کرتا ہوں تو دوسرے آس پاس والے بھی اس سے محبت کریں اور ہر کوئی اس سے محبت کرے۔ اور یہ اس کا جذبہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ سن لے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے فلاں آدمی بھی محبت کرتا ہے، تو چاہے اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو، دیکھا نہ ہو، ملا نہ ہو، قریب نہ رہتا ہو، ہمسائیگی نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، مگر غائبانہ طور پر اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہمارا ایک شیخ طریقت ہے، مثال کے طور پر پیر و مرشد ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت دنیا کی محبت نہیں، وہ ہے ایمان کی محبت، وہ ہے رحمانی محبت۔ اس محبت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اگر ہم سن لیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک انسان رہتا ہے، وہ بھی ہمارے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کی بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی چل پڑتے ہیں اس سے ملنے کے لیے اور جا کر اس کا عطا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اس سے کام کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وجہ پوچھے کہ کیا ہے، اس سے یہ تعلق اور یہ